عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے اہم ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے، وائرل ویڈیوز اور تصاویر کے حوالے سے تنقیدی تبصرے لے کر کے حاضر ہوا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ دہلی میں 2 لوگوں کو کس طرح مشتبہ قرار دے کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے، تو وہیں پر بہار میں مسلم لڑکی کو زندہ جلانے کے معاملے میں کلیدی ملزم کو گرفتار کرنے کی خبریں آ رہی ہے۔ عراق میں 21 افراد کو پھانسی کی سزا دیے جانے کی خبر آ رہی ہے۔ تو سوچھ بھارت کے نام پر لنچنگ مار دیا گیا ہے صرف پیشاب کرنے پر کھلے میں، اور کبوتر کی نیلامی میں 16 لاکھ یورو۔ بنگلور کے جو حالات پیش آئے اس میں سمپت راج نامی شخص کو، جو کہ سیاسی لیڈر ہے، اس کو گرفتار کر لے جانے کے بعد کس طرح کی تبصرے آ رہے ہیں، اور ادھر شیو سینا نے کیوں کہا ہے کہ ہم ابھی تک ہندوتوا کے علمبردار ہیں اور کسی سے ہم کو سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں۔ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، دونوں طرف توجہ دیں، لنک شیئر کرنے کی جانب بھی اور ادارے کو مضبوط کرنے کی طرف بھی۔ بہرکیف ناظرین آئیے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تصاویر کے حوالے سے میں کچھ خبریں آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے چلوں کہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بنگلورو کی، بلکہ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے سیدھی بات فاؤنڈیشن کی طرف سے جو مختلف قسم کے اس وقت جو ہے چل رہے ہیں ہمارے میٹنگز، اس کی تفصیلات رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ سیدھی بات فاؤنڈیشن نے 12 ربیع الاول کو جو تحریک شروع کی تھی، سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا میں عام کرنے کا ایک مقصد لے کر کے ہم نے اس کا آغاز بنگلورو سے شروع کیا تھا۔ اس کو لے کر کے لگاتار کس طرح سے جو پورا سال بھر یہ ہماری تحریک جاری رہے، ہمارے برادران وطن میں کس طرح سیرت کی کتابوں کو اور اسلام کے تعارف کو پیش کرے اور اس کے لیے کیا کیا طریقہ استعمال کریں، ان تمام چیزوں کو لے کر کے جو اہم ترین کچھ فیصلے ہوئے تھے، جس کو لے کر کے ہمارے وفد نے، بلکہ سیدھی بات فاؤنڈیشن کی پوری ٹیم کے افراد اور کارکنان نے مفتی شعیب اللہ صاحب سے ملاقات کی، جو شہر بنگلور کے مشہور و معروف عالم دین ہیں، شہر بنگلورو ہی کے نہیں بلکہ اس وقت ہندوستان کے اہم ترین مفتیان میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان سے ملاقات ہوئی اور اس تحریک کا آغاز چونکہ مولانا کی ہی زیر سرپرستی چلا ہے، تو مولانا کو اس وقت سپاس نامہ بھی پیش کیا گیا اور مختلف قسم کے جو ارادے لیے گئے ہیں اس ارادوں کو بھی پیش کرنے کی کوشش ہوئی ہے۔ تو مولانا نے مختلف مشوروں سے نوازا ہے، اس پر جو ہے عمل کرنا باقی ہے۔ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں مولانا سے جب فائنل اس کی جانب جو مشورے طے ہوئے ہیں کہ کس طرح پولیس محکموں میں پہنچنا ہے اور دیگر سرکاری محکموں کے اعلیٰ افسران تک پہنچانا ہے سیرت کی کتابوں کو، اور شہر کے مختلف نکڑوں میں پہنچانے کے لیے کس طرح کی ڈیٹ، اور پھر سب سے اہم ترین خبر جو عالمی سطح کا ہمارا ویب سائٹ آ رہا ہے پروفٹ آل کے نام سے، اس کو جو ہے کس طرح سے بنایا جائے اور اس سے استفادہ ہر عام و خاص کر سکے، اس کو کس طرح ترتیب دیا جائے، یہ ساری چیزیں اس وقت جو ہے ہماری میٹنگ میں سامنے آئے اور مختلف مشورے بھی سامنے آئے۔ اور اس کو لے کر کے سب سے اہم ترین بات کتابوں کے انتخاب کو ہے، اور کتابوں کے مضامین کے انتخاب کو بھی ہے کہ کس طرح کی کتابوں کا انتخاب ہو اور کون سی سیرت کی کتابیں عوام تک پہنچانے میں اس سے جو ہے زیادہ سود مند ہوں گے، فائدہ مند ہوں گے۔ ان تمام چیزوں کو لے کر کے بھی بحث ہوئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کارروائی، یہ تحریک عنقریب جو ہے پورے سال تیار رہے گی، بلکہ ہر مہینہ اس جو ہے کام کو کرنے کا ارادہ کر لیا گیا ہے سیدھی بات فاؤنڈیشن کی ٹیم کی جانب سے۔ آپ لوگوں سے بھی دعائیں ہیں کہ جو ہے آپ اس تحریک میں ایک تحریک کو مضبوط بھی کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے اپنے خاص دعاؤں میں یاد بھی رکھیں۔ بہرکیف ناظرین آئیے چلتے ہیں اگلی خبروں کی جانب، اور سب سے پہلے میں آپ کو مدھیہ پردیش لے جانا چاہتا ہوں۔ مدھیہ پردیش کی حکومت کے سر سے، بلکہ بی جے پی اور ہندوتوا کی سروں سے جو ان کی خود ساختہ ایک جملہ بن چکا ہے، جس کو لو جہاد انہوں نے نام دیا ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، خود انہی کی سیکورٹیز، خود انہی کی ایجنسیوں نے اس بات کو مانا ہے، بلکہ رائٹ اپ میں دیا ہے کہ جو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جو کیرلا کے کچھ واقعات کو لے کر کی جو چھانبین ہوئی، تحقیقات ہوئی، اور ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ظاہر سی بات ہے کہ ہندوؤں کے ووٹوں کو بٹورنے کے لیے ان کے لیے کوئی نہ کوئی موضوع ہونا چاہتا ہے۔ اور سب سے بڑا موضوع اس وقت جو چل رہا ہے اور سب سے زیادہ جو ان کو لے کر کے پریشان نظر آ رہے ہیں ہندوتوا کی تنظیمیں اور بی جے پی، اور بالخصوص مدھیہ پردیش حکومت اور یو پی حکومت تو اس کے پیچھے اس قدر پڑے ہوئے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اب جو ہے ایم پی کے ہوم منسٹر
नरोत्तम मिश्रा ने ये बयान दिया है कि 2020 में इस वक्त मध्य प्रदेश की हुकूमत एक बिल लाने जा रही है और इस बिल के मुताबिक जो है 5 साल की सजा भी उसमें देंगे और जो कोई भी कन्वर्ट करने में हिस्सा लेगा किसी को, यानी कि कोई लड़की अज़बख़ुद इस्लाम कबूल करना चाहती है या दूसरा कोई भी मजहब, जाहिर सी बात है कि ये तो डायरेक्ट लव जिहाद का नाम ही मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए है। ऐसे हालात में अगर कोई निकाह पढ़ाता है या निकाह पढ़ाते हो तो उसको कलिमा पढ़वाता है, यानी कि उसको कन्वर्ट करने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उसको लाता है, तो उसके खिलाफ भी जो है मामले दर्ज कर सकते हैं। इस तरह के सख्त बिल बनाने की जो है बात कर रहे हैं। उसका ऐलान भी आज उन्होंने किया है ऑफिशियली तौर पर, और नामानिगारों से बात करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसको कहा है फ्रीडम ऑफ रिलीजियन बिल 2020 का नाम इसको दिया है और इसको जो है अनकरीब असेंबली में पेश करके उसको मंजूर करवाने के बाद भी मिनिस्टर जो कि एमपी का होम मिनिस्टर है मिश्रा, नरोत्तम मिश्रा ने इस बात का आज ऐलान किया है। देखते हैं नाज़रीन क्या आगे जाते हैं। वैसे भी इनके सरों से ये बात जो है ख़त्म होने वाली नहीं है। लगातार लव जिहाद के नाम से मुसलमानों को अब तक बदनाम करते आ रहे हैं, जबकि खुद इन्हीं की तंजीमें, उनकी सिक्योरिटी एजेंसियां कहने के बावजूद जो है जाहिर सी बात है कि उनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए मुसलमानों को घेरने के लिए। नाज़रीन बेंगलुरु ले चलता हूँ। बेंगलुरु में आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो यहाँ पे मामला पेश आया, यहाँ पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी को लेकर के जो मामला हुआ और उसके बाद जो चीज़ें KG और दीगर इलाकों में हुई, उसके बाद लगभग 400 से 500 मुस्लिम नौजवान इस वक्त क़ैदोबंद की सौबतें झेल रहे हैं और लगातार बहुत सारी तंजीमें कोशिश भी कर रही हैं कि उनको जो है ज़मानत मिले और किसी तरह उनको रिहाई मिले। ऐसे हालात में ये बताया जा रहा है कि ये पूरा का पूरा वायलेंस एक सियासी था, जिसमें सियासत के फ़ायदे के लिए सारी चीज़ें हुई थी। इसी को लेकर के इस वक्त जो है संपत राज को गिरफ्तार कर ले जाने की खबरें सामने आ रही हैं और उनको जो है उसको आज यहाँ क्राइम ब्रांच दफ्तर के सामने भी लाया गया, CCB ऑफिस में लाया गया बेंगलुरु में। DG और KG में जो मामला आया उसका मेन किरदार संपत राज को बताया जा रहा है। ये कांग्रेस लीडर भी है और बेंगलुरु के जो है साबिक मेयर भी रह चुके हैं। ऐसे हालात में इस वक्त जो है पूरा कन्नड़ा मीडिया इसी जो है खबर को अपने हाथे में लिए हुए है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आज बसवराज बोम्माई ने भी जो है इस सिलसिले में, जो कि कर्नाटका के मिनिस्टर हैं, उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो जब से वहाँ हादिसा पेश आया था, जो तशद्दुद हुआ था, उसके बाद से वो गायब था, लापता था, बल्कि वो छुपा हुआ था। बिलाखिर उसको जो है पकड़ करके लाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो मासूम होता, वो अगर बेगुनाह होता तो उसको छुप कर रहने की क्या ज़रूरत थी। इस तरह कहते हुए बसवराज बोम्माई ने एक मरतबा आज फिर बयान दिया है। इस खबर के सामने आते ही यहाँ बेंगलुरु में पेश हुआ एक तशद्दुद का मामला एक मरतबा फिर सुर्खियों में छाया हुआ है और ये बात वाज़ेह तौर पर निकल करके सामने आई है कि दो सियासी पार्टियों की आपसी रस्साकशी की वजह से बेकसूर और मासूम मुस्लिम नौजवानों का इस्तेमाल किया गया है और इसमें जज्बात में आकर के नौजवानों ने कुछ ऐसा कर दिया कि जो है दो सियासी पार्टियां इसमें जो है अपना रोटी सेंकने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, आइए मैं आपको ले चलता हूँ इस वक्त दिल्ली में दो नौजवानों को गिरफ्तार कर लिए जाने की खबरें आ रही है, जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से बताया जा रहा है और उन पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि वो जो है दिल्ली में बड़ा धमाका करना चाहते थे। जी हाँ, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने दो मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करने का दावा किया। उन दोनों पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम भी आयद कर दिया गया है। स्पेशल सेल के एक सीनियर अफसर ने मंगल के रोज़ बताया कि खुफिया इत्तला की बुनियाद पर जाल बिछाकर पुलिस ने दोनों लोगों को गुज़िश्ता रात तकरीबन 10:15 बजे सराय काले खां वाक़े मिलेनियम पार्क के पास से गिरफ्तार किया और बताया जा रहा है कि गिरफ्तार शुदगान की शनाख्त अब्दुल लतीफ़ मीर, जिसकी उम्र 22 साल है, और मोहम्मद अशरफ खटाना, जिसकी उम्र 20 के तौर पर हुई है। दोनों जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं। उनके कब्जे से 2 पिस्तौल और 10 कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस उनसे पूछगछ कर रही है। ये सारा का सारा बयान स्पेशल सेल और पुलिस अफसरान की जानिब से सामने आया है। उसमें कितनी सच्चाई होती है किसी को पता नहीं चल सकता। अलबत्ता जो कुछ हो रहा है वो सारे लोगों के सामने है। बिलखुसूस इस तरह की जब वो चीज़ें सामने आती हैं, कोर्ट में जाती हैं, NIA की तरफ से इस तरह के अक्सर मामले बहुत सालों बाद बहुत सारे लोग बेकसूर होकर के भी निकले हैं और पुलिस ने उनको, कोर्ट ने उनको जो है बरी कर दिया है, बाइज्जत बरी कर दिया है। इस तरह के कई मामले जो इस तरह के पहले इल्ज़ामात लगते हैं, मीडिया चिल्लाता है, चीखता है, फिर उसके बाद जो है कुछ हाथ नहीं दिखता और जो है पुलिस जो गिरफ्तार करती है वो साबित करने में नाकाम रहती है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए चलूँ बिहार आपको ले चलता हूँ और बिहार के हाजीपुरम में एक मुस्लिम लड़की को तब्दील शुदा नाम के साथ
زندہ جلانے کے معاملے میں پہلی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ متاثرہ کے اہل خانہ کی طرف سے درج کرائی گئی FIR میں نامزد کلیدی ملزم چندن رائے کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، خبر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ 2 بقیہ ملزمان کی تلاش میں پولیس کی جانب سے زبردست چھاپہ ماری کی جا رہی ہے۔ دریاسنا فرض کے انجام دہی میں غفلت برتنے کے الزام میں ایک SHO کو بھی معطل کر دیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ ویشالی میں چھیڑخانی کی مخالفت کرنے پر 20 سالہ لڑکی کو گاؤں کے دبنگوں نے زندہ جلا دیا ہے۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق نوجوان لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن لڑکی نے انکار کر دیا تھا، اس وجہ سے اس کو زندہ جلا دیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کے۔ یہ ایک الگ رپورٹ بھی سامنے آئی۔ یہ واقعہ 30 اکتوبر کی رات اس وقت پیش آیا تھا جب دیسری تھانے کے رسول پور حبیب کی نوبہار خاتون کی گاؤں کے ہی کچھ شرپسندوں نے چھیڑخانی کی مخالفت کے بعد مٹی کا تیل ڈال کر نذر آتش کر دیا تھا۔ متاثرہ لڑکی نے لگاتار زندگی اور موت سے جدوجہد کی اور 15 دنوں بعد اس کی موت ہو گئی تھی۔ تو اس میں گرفتاری کی خبر اس وقت آ رہی ہے۔ ناظرین، بہت زیادہ میڈیا میں جب یہ سرخیاں چھائی تب جا کر کے جو ہے پولیس حرکت میں آئی، اور بہار میں اس وقت کس کی حکومت ہے یا بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ناظرین، آئیے میں آپ کو ایک اور اہم ترین خبر کی جانب لے چلنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کیا صدر ٹرمپ ایران پر حملہ کرنا چاہتے تھے جاتے جاتے؟ اکثر سرخیوں میں اس وقت خبر چھائی ہوئی ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن ہار گئے۔ گزشتہ دنوں انہوں نے اس کا اعتراف بھی کیا، لیکن پیر کو پھر ایک فیس بک پوسٹ میں کہہ دیا میں الیکشن جیت گیا۔ ٹرمپ انتظامیہ آسانی سے جو بائیڈن اور کملا ہیرس کی نئی انتظامیہ کو اقتدار منتقل کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے۔ اتنا انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ جسے ٹرمپ مستقبل کی حکومت کی مصیبتیں بڑھانے کے کام میں مصروف ہو گئے ہیں۔ دراصل ایک امریکی افسر نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے ایران کے نیوکلیئر سائٹس پر حملہ کرنے کے متبادل پر سوچنے کے لیے کہا تھا، حالانکہ بعد میں ڈرامائی قدم اٹھانے سے انہیں روک دیا گیا ہے۔ افسران نے کہا کہ جمعرات کو قومی سیکورٹی کے معاملوں سے جڑے اپنے معاونین کے ساتھ ایک میٹنگ میں ٹرمپ نے اشارہ دیا۔ اس میٹنگ میں نائب صدر مائک پینس، ان کے نئے دفاعی سیکریٹری کرسٹوفر ملر اور چیئرمین آف جوائنٹ اسٹاف جنرل مارک مل موجود تھے۔ نیوز ایجنسی رائٹرز کی ایک رپورٹ کے مطابق افسران نے کہا کہ انہوں نے متبادل کے بارے میں پوچھا تھا۔ افسران نے انہیں موجودہ حالات کی اطلاع دی اور پھر فیصلہ ہوا کہ اس پر آگے نہیں بڑھایا جائے گا۔ انگریزی اخبار ہے دی نیو یارک ٹائمز، اس نے بھی اس خبر کو شائع کی ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو افسران نے ایسا کچھ کرنے سے روکا کیونکہ اس سے دونوں ممالک کے درمیان تنازعات کا دائرہ مزید بڑھ جاتا تھا۔ تو ناظرین، یہ خبر اس وقت سامنے آئی ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ کی مدت ختم ہونے کو آ رہی ہے، جبکہ وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جس انداز میں جو ہے جو بائیڈن کو جو مینڈیٹ ملا ہے یہاں کی صدارتی انتخابات میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو چھوڑ کر کے جانا ہی ہوگا۔ نہ جائیں گے تو جو سیکورٹی فورسز ان کو ہٹا دے گی، اس لیے کہ جو اس وقت پورے جمہوریت کے اعتبار سے جو چن کر کے آئے ہیں وہ جو بائیڈن ہے۔ ایسے حالات میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جاتے جاتے ایران پر حملہ کرنے کی بھی ان کی پیشکش اور اس کے بعد جو ہے وہاں کے لوگوں سے روکنا ان کی ذہنیت کی عکاسی کر رہا تھا کہ وہ کس طرح کے جو اقدامات کرنا چاہ رہے تھے۔ بیک ناظرین، آئیے میں ایک اور خبر کی جانب آپ کو لے چلوں، اور وہ ہے عراق میں 21 افراد کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ جی ہاں، عراق کے جنوبی شہر ناصریہ میں دہشت گردی کا جرم ثابت کرتے ہوئے موت پانے والے 21 افراد کو سوموار کو تختے دار پر لٹکا دیا گیا۔ حکام کے مطابق پھانسی پانے والے تمام افراد عراق کے شہری ہیں اور وہ مختلف صوبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہیں 2005 کے انسداد دہشت گردی قانون کے تحت قصوروار قرار دے کر پھانسی کی سزا کا حکم دیا گیا تھا، لیکن فوری طور پر ان کے جرائم کی تفصیل جاری نہیں کی گئی ہے۔ انہیں صوبے ظفار میں واقع ناصریہ کی جیل میں پھانسی پر لٹکایا گیا۔ عراق کی اسی جیل میں سنگین جرائم میں ملوث سزا یافتہ مجرموں کو تختے دار پر لٹکایا جاتا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ عراق میں حکومت کے دسمبر 2017 میں داعش کے خلاف اعلان فتح کے بعد سے سینکڑوں افراد کو اس سخت گیر جنگجو گروپ سے تعلق کے الزام میں سزائے موت سنائی جا چکی ہے، تاہم ان میں سے معدود چند لوگوں ہی کو پھانسی دی گئی کیونکہ سزائے موت کے حکم پر عمل درآمد کے لیے ملک کے صدر کی منظوری ضروری ہوتی ہے۔ عراق کی عدالتوں میں داعش سے تعلق کے الزام میں دسیوں غیر ملکی شہریوں کے خلاف بھی مقدمات چلائے گئے ہیں اور اب تک 11 فرانسیسی شہریوں اور ایک بیلجین کو سزائے موت سنائی جا چکی ہے۔ یہ خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے۔ تو اس طرح سے ناظرین، مسلم ممالک میں پھانسی کی سزاؤں کا ایک الگ ہی انداز ہوتا ہے اور یہاں پر اکثر اس طرح کی خبریں سامنے آتی رہتی ہیں، اور بالخصوص الگ الگ تنظیم جن کو جنگجو اور دہشت گردانہ تنظیم کہتے ہیں ان سے تعلق کی بنا پر الگ الگ طرح کے فیصلے بھی ہوتے ہیں، ان کو سزائیں بھی دی جاتی ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو شیو سینا کا ایک راگ سنانا چاہتا ہوں، اور وہ ہے کہ شیو سینا نے بیان دیا ہے کہ ہمیں کسی سے ہندوتوا کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہم کیا ہیں ہمیں پتہ ہے۔ اور یہ بیان دیتے ہوئے راوت نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ہندوتوا تھے
اور ہندوتوا ہیں اور آئندہ بھی ہندوتووادی ہی رہیں گے۔ ہمیں کسی سیاسی پارٹی سے ہندوتوا کی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے اور نہ ہی ہم دوسری پارٹیوں کی طرح ہندوتوا کی سیاست کھیلتے ہیں۔ جب کبھی بھی ہندوستان کو ہماری ضرورت پڑے گی ہم ہندوتوا کا پرچم تھامے ہوئے ہمیشہ سے سامنے آئیں گے اور اسی تلوار کے ساتھ ہندوتوا کا دفاع بھی کریں گے۔ یہ شیو سینا کے لیڈر سنجے راوت نے بیان دیا ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب سے شیو سینا ممبئی میں حکومت بنایا ہے تب سے لے کر کے بالخصوص بی جے پی پارٹی کی جانب سے شیو سینا کو ان کی ہندوتوا کو لے کر کے ہمیشہ تنقید کرتے رہے ہیں اور تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ شیو سینا اپنی ہندوتوا کو لے کر کے اور اپنے مقامی مسائل اور بالخصوص مراٹھی زبان کے بقا اور مراٹھی لوگوں کے مسائل کو اور ان کے حقوق کو لے کر کے بہت سامنے رہے ہیں اور الگ الگ انداز میں ان کے چہروں کو دیکھا گیا ہے۔ بالخصوص شیو سینا کا چہرہ 1992 میں اور اس کے بعد بابری مسجد کی شہادت کے بعد جس طرح کا چہرہ نکل کر کے آیا، شیو سینا ہمیشہ ہندوتوا کی چہرے کے ساتھ ہی سامنے آئی ہے اور بالخصوص جب کانگریس کے ساتھ ان کا ملاپ ہوا اور حکومت بنی تب سے بی جے پی ہمیشہ سے ان کو نشانہ بناتے رہی ہے۔ اسی بات کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے ہندوتوا کا ایک مرتبہ پھر راگ الاپا ہے شیو سینا کی جانب سے۔ یہ خبر میں نے آپ کے لیے ایک مرتبہ پھر ان لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے پیش کیا ہے جو شیو سینا کے لے کر کے کچھ الگ ہی شبیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں جب سے وہ کانگریس کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ میرے اشارے کو آپ لوگ جانچ لیں۔ ناظرین آئیے میں آپ کو لے چلوں اتر پردیش۔ سوچھ بھارت کے نام پر لنچنگ ہوئی ہے۔ جی ہاں، اتر پردیش میں جرائم کے واقعات بالکل عام ہو چکے ہیں۔ ذرا سی بات پر پٹائی اور قتل معمول کی خبریں بن گئی۔ تازہ معاملہ اتر پردیش کے بہرائچ کا ہے جہاں سوچھ بھارت کے نام پر کچھ لوگوں نے 23 سالہ نوجوان کو پیٹ کر کے ہلاک کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ سہیل نامی نوجوان پبلک پلیس پر کھلے میں پیشاب کر رہا تھا جسے مبینہ طور پر 4 لوگوں نے پیٹ کر بے دم کر دیا۔ اسے علاج کے لیے اسپتال لے جایا گیا لیکن علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی۔ واقعے کے بعد 3 لوگوں کو حراست میں لیا گیا اور پولیس جانچ شروع کر چکی ہے۔ واقعہ اتوار کی دیر رات پیش آیا۔ بہرائچ ضلع کے کھیری ڈکولی گاؤں میں سہیل اپنے چچا کے گھر کے سامنے پیشاب کر رہا تھا۔ اس حرکت پر پڑوسیوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ خبروں کے مطابق رام مورت، آتما رام، رام پال، سنیہی اور منجیت نے کھلے میں پیشاب کرنے پر اعتراض ظاہر کیا اور پھر لاٹھی ڈنڈوں سے حملہ کر دیا۔ الزام ہے کہ چاروں اسے تب تک پیٹتے رہے جب تک وہ نیم مردہ نہیں ہو گیا۔ سہیل کے اہل خانہ اسے فوراً اسپتال لے گئے لیکن اس کی زندگی نہیں بچائی جا سکی۔ بہرائچ کے پولیس سپرنٹینڈنٹ وپن مشرا نے واقعے کے تعلق سے بتایا کہ حملے میں سہیل سنگین طور پر زخمی ہو گیا تھا۔ اسے ضلع اسپتال لے جایا گیا جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی ہے۔ تو ناظرین یہ حالات ہیں یو پی کے، کس طرح سے موب لنچنگ، ڈکیتی اور گولی باری، مارنا دھاننا اور خواتین کے تحفظ کو لے کر کی جس طرح کے جرائم یہاں سامنے آ رہے ہیں وہ ناقابل بیان ہیں، لیکن اس کے باوجود بی جے پی یو پی کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتی ہے۔ تو ناظرین یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ شام کے پرائم ٹائم میں کچھ اور بھی اہم ترین خبریں ہیں جو آپ کے سامنے لانا ہے، اس پر تبصرہ بھی کرنا ہے۔ وہاں ضرور ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات